فضائل لشکر امام مہدی۔ جہاں تک مکہ مکرمہ بیت مہدی سے پہلے امام مہدی کے انصار کی جانب سے بیت کے لیے تیاریوں کا معاملہ ہے، چند امور اس کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں، جن میں کچھ امام مہدی کے ساتھیوں کے فضائل کے بارے میں ہے۔ کتب حدیث میں امام مہدی کے انصار کی تعداد غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ کرام کی تعداد جتنی بتائی گئی ہے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہونے والے انقلاب اور امام مہدی کے دور خلافت میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض روایت و آثار میں وارد ہے کہ امام مہدی کے انصار کے ہاتھوں متعدد خرق عادت اور مافوق الفطرت کام ظاہر ہوں گے، جو پہلے زمانے میں انبیاء کرام کے لیے ظاہر ہوئے تھے۔ نمبر 2، 313 انصار سے مراد امام مہدی کے قریب اور خاص دوست ہوں گے، جو آپ کے پسندیدہ اور نزدیک ترین افراد ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بس یہی صرف افراد امام مہدی کا لشکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ بلکہ بعض روایت میں ہے کہ لشکر امام مہدی کی تعداد کم از کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 15,000 مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے۔ یہ سب کے سب امام مہدی کے اصحاب و انصار ہوں گے۔ ان کے علاوہ اس زمانے میں دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے لاکھوں مخلص مسلمان عوام کا دل لگاؤ اور ایمانی حمایت آپ کے ساتھ ہوگی۔ دنیا بھر کے مختلف اطراف سے زندگی کے مختلف شعبوں، نسل اور متعدد ممالک کے افراد شریک ہوں گے، جن میں اہل مکہ، اہل یمن، مصر کے نجباء، شام کے ابدال، اہل عراق کے عصائب اور کئی روایات میں غالب ترین لوگ عربوں کے ہوں گے۔ اس باب میں مشہور احادیث کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس میں فَيَأْتِيهِ أُنَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، مکہ کے لوگ امام مہدی کے پاس آ کر رکن و مقام کے درمیان امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اسعد الناس به واہل بیعته اہل الشام واہل الیمن واہل کوفان، یعنی امام مہدی کی صحبت اور بیعت کی فضیلت حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد میں اہل شام، اہل یمن اور اہل کوفہ و بصرہ یعنی عراق کے لوگ شامل ہوں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، امام مہدی کی صحبت میں رہنے والے زیادہ لوگ کوفہ کے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے فیہم النجباء من اہل مصر والابدال من اہل الشام والاخیار من اہل عراق، یعنی ان میں اہل مصر کے نجباء، شام کے ابدال اور اہل عراق کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ ایک روایت میں فرمایا ہے الیہ الابدال من الشام اشباہهم کانہم قلوبهم زبر الحدید رہبان باللیل لیوث بالنہار واہل الیمن حتی یأتونہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، یعنی آپ کے پاس شام کے ابدال اور ان جیسے لوگ آئیں گے، گویا کہ ان کے دل لوہے کی تختیوں کی طرح سخت ہوں گے اور راتوں کی راہبوں کی طرح عبادت گزار اور دن میں شیروں کی طرح بہادر ہوں گے۔ امام مہدی کے ان ساتھیوں میں اہل یمن بھی ہوں گے، یہ لوگ آ کر رکن اور مقام کے درمیان آپ کی بیعت کریں گے۔